انہوں نے کہا نماز صحیح ہے اس لیے کہ نماز جماعت میں اس کی اجازت ہے۔ اب دونوں نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سوال کرنے والے نے ایک لفظ پکڑ لیا کہ جی دیکھیے نماز کے مسئلے علماء کو نہیں پتا، رکوع کا مسئلہ نہیں پتا، ہماری صحیح نماز کو غلط کر دیا۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ پچھلے 2-3 دن سے، خاص طور پر کل رات جو مجلس گزر گئی، یعنی یسٹرڈے، لاسٹ نائٹ، اس کے اندر بھی ایک ایسا ہی فقہی مسئلے کا تذکرہ ہو گیا تھا جس کی وضاحت ضروری تھی، لیکن میں آج نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ آج کی رات پہلے ہی تمہید میں نے بہت ٹائم آپ کا ویسٹ کر دیا۔ قرآن کی آیت کہ دیکھو اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ تمہیں نماز پڑھی اور روزہ رکھا، اسلام نام ہے تمہاری پوری زندگی اللہ کے لیے ہو، حتیٰ کہ تمہاری موت بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیے، یہ ماہ مبارک رمضان میں علماء تفسیر قرآن میں ایک فارمولہ آپ کو دیتے ہیں، اور وہ اس آیت میں بھی فارمولہ چلے گا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، پوری زندگی تمہارا ایوری ایکشن وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ مماتی حتیٰ موت بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب اس کو مجھے سمجھانا تھا کیونکہ کربلا تو نام ہی ہے موت کا، کربلا تو نام ہی ہے اپنی جان دینے کا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہاں پر بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کے لیے، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ لیکن پھر قرآن نے کہا کون اللہ؟ رب العالمین، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ قرآن کریم میں ہر آیت میں یا ہر دوسری تیسری آیت میں کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے نا، لیکن مختلف جگہوں پر مختلف ناموں سے ذکر ہوتا ہے۔ کہیں پہ اللہ کے لیے علیم آیا، کہیں پہ حکیم آیا، کہیں پہ سمیع آیا، کہیں پہ بصیر آیا، کہیں خالی لفظ اللہ آیا، کہیں خالی رب آیا۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ قرآن نے اس لیے اللہ کے نام بدل بدل کے رکھے تاکہ ایک جیسے سملر نام ہو تو آدمی ذرا سا نعوذ باللہ بور ہو جاتا ہے، تو کہا ذرا چینج ہوتی رہے۔ نہیں، جہاں پر جس آیت میں اللہ کا جو نام آیا اس آیت میں اس کا انتہائی اہم کوئی میسج ہوگا کہ یہی نام یہاں پہ فٹ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہی کا کوئی اور نام وہاں پہ آپ لے کے آ جائیں، وہ چور والا واقعہ تو بہت مشہور ہے، میں پڑھ نہیں رہا ہوں، کہ وہاں پہ آیت میں رحیم ہے، آیت میں وہاں حکیم ہے، غلطی سے آدمی نے پڑھ لیا رحیم، عربی جاننے والے نے کہا کہ تم نے غلط پڑھا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ چور کی سزا بیان کرے اور رحمت کا تذکرہ بھی کر لے، تو سزا بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بڑے سے بڑے عدد کو آپ ملٹیپلائی 0 سے کریں گے تو رزلٹ 0 ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے کہا یہاں رحیم نہیں آنا چاہیے، یہاں حکیم آنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے، سوسائٹی چلانے کا ہی طریقہ ہے کہ سزا ملنی چاہیے، تو ہر لفظ کا یہ مسئلہ۔ یہاں دیکھیں کیا کہا خدا نے، تم اللہ اپنی زندگی اور موت دونوں اللہ کے حوالے کرو۔ صرف یہ نہیں کہا وہ اللہ جو رب العالمین ہے، رب، لفظ رب آیا ہے، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ بلکہ یہاں پر اسلام اور کرسچینٹی کا ایک بہت بڑا فرق بھی آپ سمجھ لیجیے۔ کرسچینٹی کے اندر اللہ کو اب مانا گیا ہے، اب، فادر، عربی کا لفظ ہے اب مانے باپ، فادر۔ اور اسلام نے اللہ کو فادر نہیں کہا ہے، بلکہ اسلام نے اللہ کو رب کہا۔ اب الگ ہے، رب الگ ہے۔ اور شاید کل کا دن انگلش ڈیٹ کے اعتبار سے کوئی فادر ڈے بھی ہے ویسٹ کے اندر، کچھ ملکوں کے اندر۔ اب نہیں کہا، اللہ اب نہیں، اللہ رب۔ اور ان دونوں کا فرق اگر آپ ذہن میں رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ جہاں لفظ رب آیا ہے وہاں خدا پیغام کیا دینا چاہتا۔ بھائی اس سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ اب بہت برا، ارے اس دنیا میں غیر معصومین میں سب سے افضل جو کوئی انسان کے لیے ہے وہ اس کا باپ اور اس کی ماں۔ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ آج کل کے حساب سے ہم فادر ڈے منا رہے ہیں۔ اسلام شروع میں جو آئے بالکل، یعنی پہلی آیتیں آپ دیکھیں، نماز کا حکم بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا، زکوٰۃ بعد میں آئی، خمس بعد میں آئی، نماز جماعت بعد میں آئی، سارے احکامات بعد میں آئے۔ قضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، بالکل شروع کی آیت ہے اسلام کے شروع۔ اللہ نے اعلان کیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اسلام اسٹارٹ یہاں سے ہو رہا۔ فادرز ڈے جو ہے وہ خالی ایک رسمی چیز نہیں، اور اتنا اہم ہے یہ پیغام، اتنا اہم ہے یہ پیغام کہ ایک جملہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایام اضحیٰ کا پہلا عشرہ تقریباً فنش ہونے جا رہا، تو عاشورے کی مجلس میں آپ ایک بار پھر زمانے کے امام کو یاد کریں گے، جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور پرسہ دیں گے زمانے کے امام کو، تو زمانے کے امام کے حوالے سے ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ کل بھی ایک جملہ آ گیا تھا کہ ہماری تاریخ میں 2 مرجع ایسے جو امام زمانہ سے اپنی ول پہ ملاقات کرتے تھے، باقی ملاقات ہر مرجع کے امام سے ہوئی ہے، لیکن جب امام نے چاہا 2 ایسے تھے، تو وہ جو آگے، تو بعض مومنین میں یہ بہت شوق ہوتا ہے
کہ ہم امام زمانہ سے ملاقات کریں, ہماری امام سے ملاقات ہو جائے. اس کے لیے وہ علماء کے واقعات پڑھتے ہیں کہ فلاں عالم کی ملاقات ہے. جیسے مسجد ساحلہ میں آپ 14 شب وہ جائیں تو بہت سے لوگ اسی لیے جاتے ہیں. کچھ دعائیں ہیں, کچھ وظیفے ہیں, کچھ نمازیں ہیں. تو اب جو لوگ اس طرف چلے گئے ان کو تڑپ ہوتی ہے کہ امام کی زیارت کریں. جیسا کہ میں نے شروع میں بھی وہ حدیث آپ کو یاد دلائی, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اس عبادت کو حاصل کرنا ہے اولاد علی کے چہرے کی زیارت کر کے, اور وہ تڑپتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک وہ ہوتا ہے جو امام کے لیے انتظار کر رہا ہو, اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے لیے امام انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر. اچھا, اب یہ جو بات فیوچر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, پاس میں جائیں تاکہ بالکل کنفرم ہو جائے. پاس میں مولا کائنات کی ایک اہم ترین جنگ ہے جنگ صفین. بہت اہم یہ لڑائی, کیونکہ اس لڑائی نے مومن اور منافق کو ڈفرینشیٹ کیا تھا. جنگ صفین میں سب علی کے پرچم تلے تھے, مومن بھی اور منافق بھی. اور اس کے اختتام پر جب حاکم شام نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے لوگوں کو ایموشنل بنا دیا, تو جتنے منافق تھے وہ علی کے لشکر کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل دشمنان اہل بیت کا طریقہ یہ بھی کہتے ہیں شمر تو جنگ صفین میں علی کی آرمی میں شامل تھا, علی کے ساتھ لڑا تھا. لیکن جنگ صفین کا جہاں نام آ جائے, اور بہت سارے کربلا میں یزیدی فوج کے سپاہی جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھے, اور یزید کے باپ معاویہ کے اگینسٹ جنگ کر رہے تھے. اب وہ اسی لیے دشمنان اہل بیت کہتے کہ جی وہ حسین اور اولاد حسین کو تو کربلا میں شیعوں نے قتل کیا. اور کہاں سے لفظ شیعہ لے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ سب کے سب علی کے ساتھ تھے. پھر اکثر میں ایک سوال بھی کرتا ہوں, ان سپاہیوں کے نام بتائیے جو صفین میں علی کے پرچم تلے ہیں اور کربلا میں یزید کے پرچم تلے. اس میں ایک تو بہت اہم نام آتا ہے, شبس ابن ربیع کا بہت اہم نام آتا ہے. اہم کیوں ہے؟ اس نے خالی 2 آرمی جوائن نہیں کی تھی, یہ صفین میں علی کے لشکر میں تھا, تو علی نے اپنی فوج کا اس کو علمدار بنایا. فوج میں ایک نہیں 4 علمدار 5 علمدار ہوتے بنائے. اور کربلا میں یزید کی فوج میں عمر سعد نے اس کو اپنا علمدار بنایا. ایک ہوتا ہے 2 ڈیفرنٹ آرمیز کو جوائن کرنا, ایک ہوتا ہے 2 ڈیفرنٹ آرمیز میں اتنا بڑا اس کو پوسٹ ملے کہ علمدار بنے. جو علی کے لشکر کا علمدار ہے وہ کربلا میں یزید کے لشکر کا علمدار بنا. دیکھیے یہ کنورژن, دیکھیے یہ کہاں سے کہاں گیا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, تو میں یہاں رک کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جنگ صفین بہت اہم لڑائی. اس نے علی کے لشکر میں جتنے لوگ تھے, یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں جو اپنے آپ کو علی والا اس زمانے میں کہہ رہا تھا, اس جنگ نے یہ بتا دیا کہ ان میں کتنے لوگ سچے تھے اور کتنے لوگ بخاری نام تو علی کا لے رہے تھے, لیکن اتنے زیادہ وہ بے وقوف تھے کہ اگر حاکم شام قرآن بلند کرتے تو وہ قرآن کو مان لیں گے, چاہے علی کہتے رہیں کہ یہ جو قرآن بلند کیا ہے یہ خاموش قرآن ہے, مجھے دیکھو انا قرآن اور ناطق, میں بولتا قرآن ہوں, میں قرآن سے کم نہیں ہوں, میں بولتا قرآن ہوں. لیکن بس وہ آگے جذبات کے اندر اور چلے گئے ادھر. تو اس جنگ صفین نے مومن اور منافق کو الگ کیا تھا. بہت اہم یہ لڑائی. جنگ صفین جب یہ شروع ہوئی تھی, مولا نے اپنی فوج کو تیار کیا تھا, اور ایک ٹائم تھا کہ اتنے بجے ہمیں نکلنا ہے. مثلا نیکسٹ سیٹرڈے کو ہم 8 بجے نکلیں گے, یہ علی نے اناؤنس کیا. اسی حساب سے لوگ آ رہے تھے. ایک دن ایک نجومی علی کے پاس آ گیا. آج بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کیا یہ اسٹارز اور اسٹرالوجی اور ان چیزوں کے چکر میں پڑتے ہوں گے. ویسے مومنوں میں تو ایسا آدمی ہونا کم ہے, لیکن ہوں گے مارا. تو ایک نجومی آ گیا علی کے پاس, کہا کہ یا امیر المومنین, یہ جو آپ نے سیٹرڈے کا, یہ میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں, واقعہ ایگزامپل کے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو ڈے کی بات کر رہا ہوں, آپ نے سیٹرڈے کا اناؤنسمنٹ کیا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو ذرا ڈیلے کر دیں, اس لیے کہ سیٹرڈے کے دن آپ کا ستارہ اچھا نہیں ہے, منحوس, آپ کے لیے اچھا دن نہیں ہے, برا دن گزرے گا. ہے نا کچھ لوگ روزانہ سب سے پہلے جب نیوز پیپر آتا تھا, جسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں, چھاپا گجراتی میں نا, وہ آتا سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کا دن کیسا, بزنس والے ہیں یا دوسرے لوگ, آج کا دن آپ کے لیے اچھا نہیں. مولا کائنات نے جیسے ہی یہ سنا ابھی کچھ پریپریشن ہونے والی, مولا نے کہا تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ جیسا, ابھی اب ہم اسی وقت اور اسی ٹائم پر ہم نکلیں گے, اگر کہ پورا لشکر تیار بھی نہیں. اور المنجم کالکاہن والکاہن کالساحر والساحر کالکافر والکافر فی النار. نہج البلاغہ میں ہے یہ خطبہ کہ یہ جو ستاروں تاروں کی بات کرتا ہے نا, یہ تو کاہن جیسا ہے, کاہن جن کے پاس جن آتے ہیں خبریں لے.
اور جس کے پاس جن آتے ہیں وہ جادوگر جیسا ہے، جادوگر کافر جیسا ہے، اور کافر جہنم میں ہے. یہ تو مولا کا بہت مشہور جملہ. مولا نے کہا ابھی تیار ہو جاؤ، فوراً نکل جاؤ، اس کی بات نہ سنو کہ ٹائم پورا. اور مولا لشکر کو لے کے نکلے تو اس کے اندر جلدی نکل تو گئے، لیکن کچھ دور لے جا کے مولا نے لشکر کو روک دیا. یا امیر المومنین جب نکل گئے، اب آپ پورا لشکر تیار ہو گیا، جلدی جلدی اب چل رہے ہیں، رک کیوں گئے؟ کہا میرا ایک سپاہی باقی ہے، مجھے اس کا انتظار. علی انتظار کر رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں میرا ایک سپاہی باقی ہے، مجھے اس کا انتظار کرنا ہے. یہ کون ہے جس کا انتظار امامت کر رہی ہے؟ ساری کائنات امام کا انتظار کرتی ہے، اور یہ امامت اور علی جیسی امامت. دیکھیں ہمارا عقیدہ تو ہے کہ 12 امام برابر ہے، لیکن رسول اور علی کا اسٹیٹس باقی 11 سے زیادہ ہے. اور اس کی روایتیں بھی ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ حدیثیں بھی ہیں. ظہور امام کے بعد علی کا جو اسٹیٹس ہے 11 امام سے بھی افضل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ زیارت امین اللہ کے اندر جب آپ زیارت پڑھتے ہیں کہ مولا کے روضے پہ پڑھیں گے تو السلام علیکم یا امیر المومنین کہیں گے. معصوم نے باقی 11 اماموں نے کہا ہم کو بھی امیر المومنین نہ کہنا، یہ صرف ہمارے دادا کا ٹائٹل ہے، ان کی فضیلت ہم سے زیادہ. زیارت امین اللہ کا لفظ آپ بدل دیتے ہیں نا جب آپ کسی اور معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں، کسی اور معصوم کے روضے پہ زیارت پڑھتے ہیں. بات نامکمل آگے بڑھ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ علی نے کہا ٹھہر، میرا ایک سپاہی آنے والا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک کہ وہ نہیں آئے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. یا اللہ، یہ کون ہے کہ جس کے انتظار میں امامت اور علی جیسی امامت لشکر کو روک کے کھڑی ہوئی. اور لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک عجیب صحابی آیا. عجیب کن معنوں میں؟ عجیب ان معنوں میں کہ صحابی کہتے ہیں جس نے رسول خدا کی زیارت کی، اور اس نے رسول خدا کی کبھی زیارت نہیں کی، لیکن سارے مسلمان اس کو صحابی کہتے ہیں، زیارت ہی نہیں کی. جبکہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے رسول کی زیارت کی اور اس نے زیارت نہیں کی. پھر بھی اس کو صحابی کہا، اور اس کا انتظار کیا مولا نے. کون ہے وہ؟ ویسے قرنی، ہر ایک کو پتا. اور ویسے قرنی کون؟ اسلام لے آئے تھے. دل تڑپتا تھا رسول خدا کی زیارت کے لیے. رسول کے چہرے کی زیارت اتنی بڑی فضیلت ہے، دل تڑپتا تھا. لیکن ماں بوڑھی تھی. ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو چلا جائے گا میری خدمت کون کرے گا؟ میں تجھے اجازت نہیں دیتی. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک فقہی مسئلہ بھی اپنی جگہ پر کہ سنت روزے، سنت نمازیں، سنت عمرے. بات مراجع کہتے ہیں کہ بغیر باپ کی اجازت کے آپ نہیں کر سکتے. بات کہیں اور جا رہی ہے اور ٹائم میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا ہے. تو ماں نے کہا اجازت نہیں دیتی. ماں نے منع کیا میں نہیں جاؤں گا، لیکن ریکویسٹ روزانہ صبح شام امی ایک بار اجازت دیں، مدر ایک بار اجازت دیں، ماں ایک بار اجازت دیں، رسول کی زیارت کر کے آ جاؤں گا. بڑی مشکل سے ماں نے کہا اچھا میں ایک شرط پہ اجازت دیتی ہوں، وہاں ٹھہرنا نہیں، جانا آدھے دن رہنا پھر واپس آ جانا. کہا میرے لیے تو 5 منٹ بھی کافی ہے، زیارت خالی کرنا ہے نا. ویسے قرنی گئے، مدینے گئے اور آ گئے. جب وہ مدینے پہنچے وہاں رسول خدا تھے ہی نہیں، کسی کام سے گئے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا کون آیا؟ مسافر آیا. کیوں آئے؟ رسول کی زیارت کرنا ہے. رسول کہاں؟ لوگوں نے کہا وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں، شام تک آ جائیں. اس نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، اب میں شام تک نہیں ٹھہروں. یہ کہہ کے چلا گیا. لوگ کہہ رہے ہیں عجیب لاٹ صاحب کا بچہ آیا، نعوذ باللہ. جملے ایسے پیغمبر کی زیارت تھوڑی دیر میں رسول آنے والے، شام تک کہہ رہے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، میں جا رہا ہوں، اگر ہوتے تو زیارت کرتا، میں نہیں کروں. اب ہر آدمی جو ہے نا وہ یہ چاہ رہا ہے جیسے ہی رسول آئے نا فوراً ان کو یہ بتائیں. آج کل نہیں دیکھا ذرا کوئی فیک نیوز چلتی ہے، ارے کو بریکنگ نیوز، سب سے پہلے یہ نیوز مجھے پھیلانا. چنانچہ تحقیق کے بغیر، معلومات کے بغیر، میں سب سے پہلے یہ نیوز میرے. حتیٰ عام آدمیوں کی بات کیا کروں، بڑے بڑے چینل، بڑے بڑے میڈیا، یہ نیوز سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈسکلوز کریں. تو اب ہر آدمی تڑپ رہا کہ ادھر رسول مدینے میں آئیں گے، گھوڑے سے اتریں گے اور ہم یہ خبر دیں گے. پیغمبر آئے اونٹ پہ تھے، اونٹ سے اترے، آگے بڑھنا چاہتے رک گئے. ڈائریکشن کیا یمن کا. ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کے اس طرح سونگا جیسے یہاں اگر کوئی بہت ہی خوشبو اسپرے کیا جائے تو آپ سنتے ہیں ایسی خوشبو. اور پیغمبر نے عجیب جملہ کہا انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن وانی اشم رائحۃ من روائح الجنہ من جانب الیمن. 2 لفظ کہ اس وقت رک گئے پیغمبر. مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد نبوی اس دنیا میں خانہ کعبہ کے بعد سب سے افضل جگہ ہے، لیکن نہیں، رک گئے. آسمان کو دیکھا، ہوا کو دیکھا، کچھ دیر کو سونگا. اشم، حدیث قصہ میں یہ لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر اب تک آپ کے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے گھروں میں، اشم. پیغمبر نے کہا میں سونگ رہا ہوں، مجھے اسمیل آ رہی.
اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، رائحۃ الرحمان، رحمان پروردگار کی خوشبو آ رہی ہے یمن کی جانب سے، اور مجھے جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے یمن کی جانب سے۔ یمن سے کوئی آیا تو نہیں تھا۔ اب سب لوگ پریشان کہ ہم تو اس کی کمپلین کرنا چاہ رہے تھے، اس کا مذاق اڑانا چاہ رہے تھے، وہ توہین رسالت کر کے گیا، اب پیغمبر تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ وہ کون بندہ ہوگا کہ جو چند سیکنڈ وہاں ٹھہرا اور اس کے چند سیکنڈ کی وجہ سے وہ اللہ کی خوشبو وہاں پہ بن گئی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اس کو بڑا گستاخ سمجھ رہے تھے، بے ادب سمجھ رہے تھے، بدتمیز سمجھ رہے تھے کہ آپ کی زیارت کے لیے چند گھنٹے نہیں ٹھہرا۔ پیغمبر نے کہا تمہیں نہیں معلوم، وہ ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، ماں نے آدھے دن کی اجازت تھی اور وہ اسی لیے چلا گیا، چنانچہ اس کا اجر و ثواب تم سب سے زیادہ جو صبح و شام میری زیارت کرتے ہو، یہ اسٹیٹس ہے ماں کا۔ اور اب ویسے قرنی مولا رک گئے کہ جب تک کہ یہ نہیں آئے گا میں صفین کی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا۔ جو آپ میں سے جو لوگ صفین کی زیارت کر چکے ہیں وہاں ویسے قرنی کا روزہ دی۔ تو باپ اور ماں، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، ہمارے یہاں مغرب کی نماز کے بعد کبھی یہ دعا پڑھائی جاتی، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے خدا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں مجھے وہ ساری چیزیں عطا فرما۔ موجبات رحمتک کسے کہتے ہیں؟ موجبات رحمت، رحمتک تو مطلب رحمت، موجب مانے وہ چیز جو رحمت کو گھسیٹ کے آپ کے گھر میں لے کے آتی ہے، جو رحمت کو جو ہے وہ اپنی، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، میگنیٹ جو ہے بہت سارے جو مثلا آئرن ہے، لوہا ہے، اس کو اپنی جانب کھینچتا ہے نا، اسی طرح پہلے زمانے میں، شاید ابھی بھی ہوتا ہو، یہ میری فیلڈ تو ہے نہیں، کہ گھروں میں جب ٹی وی وغیرہ ہوتے ہیں اینٹینا لگایا جاتا ہے، سگنل تو ہے ہوا میں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ سگنل کو کھینچ کر آپ کے سر تک پہنچائے۔ تو آپ مغرب کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں خدا بندہ مجھے وہ چیزیں عطا فرما جو تیری رحمت کو کھینچیں گی اور میرے گھر میں لے کے آئیں گی، اور ان میں اہم ترین چیز ہے باپ اور ماں۔ باپ اور ماں یہ موجب رحمت ہے، جس گھر میں ہو، جس خاندان میں ہو، جو بیٹا جو بیٹی ان کی خدمت کر رہا وہ رحمت خدا کو کھینچ کھینچ کے اپنے گھر میں اتار رہا، اور جو والدین کی نافرمانی کر رہا وہ رحمت خدا گھر میں آ گئی ہے اس کو واپس بھیج رہا۔ آپ کہیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رحمت واپس جائے؟ جی ہاں، ایک بہت مشہور حدیث آپ پڑھتے ہوں گے، افریقہ میں یا پاکستان میں، یہاں تو ذرا ماحول بدل گیا، جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت خدا نہیں آتی۔ تو رحمت خدا بھگانے والی چیزیں بھی اسلام نے بتائی ہے، رحمت خدا کو بلانے والی چیزیں بھی بتائی ہیں، اور اہم ترین چیز جو رحمت خدا کو بلاتی ہے وہ باپ اور ماں۔ خیر ابھی تو فادرز ڈے ہے، لیکن بہرحال جب بات آئی تھی تو دونوں کا، باپ اور ماں کا ذکر ساتھ ہے۔ لیکن اس سب کے ڈسپائٹ دیٹ اللہ کو باپ نہیں کہا گیا، اللہ کو اب نہیں کہا اسلام نے، کرسچینٹی نے کہا، اللہ کو رب کہا اسلام۔ اب دونوں کا فرق کیا ہے بہت جلدی سمجھ لیجئے، تو پھر ہم، کیونکہ اسی کے اندر تو اصل میسج چھپا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یا رب کہہ کے یہ کہا کہ اپنی زندگی اور موت اللہ کے حوالے کرو، رب، فرق کیا؟ اب اسے کہتے ہیں جس کی ضرورت، انسان کو اپنی پوری زندگی میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک بار پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نہ بھی رہے تو آدمی کا اپنا جو ایگزسٹنس ہے، وجود ہے، وہ باقی رہتا۔ جب کوئی چیز بنائی جا رہی، جیسے یہ جو اس وقت ممبر آپ کے سامنے ہے، جس کارپینٹر نے بنایا، صرف اس دن اس کی ضرورت تھی جس دن اس نے ممبر بنایا، اب وہ چلا گیا، اب وہ مر گئے، پتہ بھی نہیں کون ہے، لیکن یہ ممبر اپنی جگہ رہے گا۔ اور رب اسے کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا کنیکشن ٹوٹنے نہیں پاتا، ہر سیکنڈ ہو، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ رک جائے نا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لائٹ، یہ لائٹ ہے، مثلا یہ لائٹ آ رہی ہے، اگر ایک منٹ کے لیے بھی لائٹ جو ہے آف ہو جائے، یا یہ کہ کوئی یہاں پہ اتنا بڑا پرابلم آ جائے کہ لائٹ اس علاقے کے نہ رہے، ساری روشنیاں جو ہے سب بجھ جائیں گی۔ ممبر، یہ کلاک، جس نے کلاک بنایا ہے، ایک دفعہ بنا دیا نا، اب اس کی ضرورت نہیں، پتہ بھی نہیں چلا کون، معلوم بھی نہیں، مر بھی گیا تب بھی یہ کام کرتا رہے گا۔ لیکن جو چیز ہر سیکنڈ آپ کو چاہیے، جس کے لیے شارٹیسٹ مثال میں لائٹ کی ہی دے سکتا ہوں کہ اگر لائٹ کا فیلئر ہو جائے، کوئی بریک ڈاؤن ہو جائے، لائٹ وہ ساری چیزیں بند، اس لائٹ خالی یہ نہیں ہے کہ پہلے جب یہ سٹارٹ کرو تو لائٹ ہونا چاہیے پھر چلی جائے تو کوئی بات نہیں، ہر وقت اس کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اب اسے کہتے ہیں جس کی ضرورت صرف ایک وقت ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آ گئے۔ اور اب جو سائنس ترقی کر گئی ہے اور ڈی این اے اور جو کچھ ہے اس کے اعتبار سے تو ایک دفعہ بھی ضرورت نہیں ہے، شاید بغیر باپ اور بغیر ماں کے درختوں پہ بچے پیدا ہوں گے، اور یہ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پہ ہمارے مراجع کے فتوے بھی آ چکے ہیں،
کہ جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے بچے پیدا ہوں گے تو پھر کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ دنیا میں حلال طریقے سے آیا ہو. یہ فتوے آ چکے ہیں پورے, بہت ریسرچ ہو چکی ہے. اور آج نہیں, یہ میں 60s کی بات کر رہا ہوں, اس وقت یہ ریسرچ ہوئی تھی جب ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں نے ڈی این اے کا نام نہیں سنا تھا اور یہ چیزیں نہیں تھی. تو خیر خلاصہ یہ کہ باپ کی ضرورت صرف ایک بار پڑتی ہے. اسی لیے اگر بچہ ماں کے پیٹ میں آ گئے اور فوراً باپ مر بھی گئے, ابھی پیدا بھی نہیں ہوا بچے میں فرق نہیں پڑے, وہ پیدا ہوگا اور بالکل اسی طریقے سے پیدا ہوگا جس طریقے سے اگر کسی کا باپ زندہ ہو, کیونکہ باپ کی ضرورت صرف ایک لمحے کے لیے, پھر ختم. لیکن رب اسے کہتے ہیں جس کی ضرورت ہر سانس کے ساتھ ہے. ایک لمحے کے لیے آپ کا اس سے کنیکشن ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے گی. تو اللہ اب نہیں ہے کہ صرف ایک بار ضرورت تھی جب اس نے ہم کو بنایا. اللہ رب ہے کہ ہماری ہر سانس اور ہمارا ہر ایکشن اور ہمارا ہر سیکنڈ, ایک لمحے کے لیے اللہ ہماری طرف سے توجہ ہٹا لے, سب ختم ہو جاتا. رب کا مطلب ہے مسلسل دینے والا, ایک بار نہیں, مسلسل ہر لمحے. جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے اتنی دیر اللہ کی نعمتیں آپ پہ نازل ہو رہی. تو کہا اللہ تو وہ ہے جو تمہیں مسلسل دے رہا, تو تمہیں بھی پلٹ کے کچھ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے, اس کو کچھ دینا. اسی کا نام اسلام. اور یہ جو مسئلہ آ جاتا ہے کہ اللہ کو جو رب کہا, اور یہ دیکھ لیجئے کہ کن کن آیتوں میں رب کہا ہے. ہر آیت میں رب نہیں کہا. جن آیتوں میں رب کہا ہے اس میں ایسا ہی کوئی میسج ہوگا کہ اتنا تمہیں دینے والا اللہ کے, ایک سیکنڈ تو بغیر اللہ کے نہیں رہ سکتے. پھر جملہ دوہرا دوں اگرچہ اب بہت ریپیٹ ہو گیا, کہ باپ کے بغیر تم رہ سکتے ہو, رب کے اب کے بغیر رہ سکتے ہو, اور رب کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو. تو پھر تمہاری اس کے حوالے سے کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور جنہیں اس چیز کا ریئلائز ہو جائے تو ان کے لیے یہ 17 رکعت نماز جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس نے ہمیں اتنا عطا کیا, 24 آورز کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1440. کیلکولیٹر میں دیکھ لیجیے گا, میرا ذرا سا یہ ارتھمیٹک یا میتھمیٹک ذرا کمزور ہے, لیکن 1440 منٹس روزانہ اللہ آپ کو دے رہا, اور سانس کے ساتھ دے رہا ہے, زندگی کے ساتھ دے رہا ہے. اس کے بدلے میں خالی 17 رکعت نماز پڑھے جو 17 منٹ کی. جنہیں ریئلائز ہے کہ اللہ کس طرح ان کو دے رہا ہے, وہ 17 رکعت نماز کو تو نماز ہی نہیں سمجھتے. توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہے کہ اتنا سا بس. ان کے پھر حالات آپ پڑھیں گے کہ ایک رات میں, ایک دن میں ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں. وہ احساس کے ساتھ اتنا دینے والا, کچھ تو ہم بھی اس کا حق ادا کریں. جن کو صحیح معنوں میں احساس ہو جائے پھر وہ اللہ کے لیے ہر قربانی دیں گے. ہماری عورت خالی ایک حجاب نہیں کر پا رہی, وہ اس کے لیے اتنا بڑا بوجھ بن رہا. ہمارا ایک بزنس مین چیٹنگ اور فراڈ سے نہیں بچ پا رہا ہے, گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے احتیاط کرتا ہے, شریعت کے قانون کی وجہ سے احتیاط نہیں کرتا. وہ اللہ جو اتنا دے رہا, لیکن جن کو اس کا ریئلائز ہو گیا پھر ان کے لیے یہ واجبات اسلام کے, یہ حرام سے بچنا کیجیے. اب نوجوانوں سے کہا جائے کہ تم سنگنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ, وہ کہتے ہیں لائف بہت بورنگ ہو جائے گی, اس کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. ایسا ایڈکٹ بنا دیا ہے اس کا میوزک اور سنگنگ کا. میوزک اور سنگنگ ایک الگ سبجیکٹ ہے جو فقہی مسائل میں آتا ہے, لیکن میں اس کی مثال دے رہا ہوں اور ایکچوئل ریئل بات کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا کھانا نہیں کھایا جاتا اگر ذرا سی میوزک نہ بج رہی اور گانے وانے نہ ہوں. خواتین جب تک کچن میں کام کرتی تھی, اب تو آپ کرتے ہوں گے. اچھا خیر, تو خلاصہ یہ کہ شہید دستغیب شیرازی جیسا عظیم عالم یہ لکھتا کہ میں شہر شیراز میں پیدا ہوا اور میرا بچپنا وہاں گزرا. شیراز ایران کا بہت ہی ماڈرن شہر تھا اس زمانے میں. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں یا جتنے عام مومنین کی عورتیں وہ کچن میں کام کرتی تھی تو حدیث قصہ سے کام کا اسٹارٹ ہوتا. سب سے پہلا کام ہوگا حدیث قصہ یا مثلا سورہ یاسین کی تلاوت, پھر کچن شروع ہوگا. بلکہ جو زیادہ ریلیجس ٹائپ کی عورتیں تھیں وہ کھانا پکا رہی ہیں تو اس کے ساتھ یہ دعائیں اور تلاوت قرآن ہے کہ ایک مومن کے پیٹ میں رزق حلال جانا چاہیے. دیکھیے یاد رکھیے گا, 2 الگ لفظ ہیں جس کو سمجھانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حلال ایک لفظ ہے, طیب ایک لفظ ہے. حلال اور حرام الگ ہے, اور طیب ایک الگ لفظ ہے, پاک اور پاکیزہ. مومن کے پیٹ میں طیب غذا جانی چاہیے تو وہ ہر روٹی جو بناتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن یا دعا پڑھتی چلی جاتی ہے. کہ کوئی زمانہ, اور ایک میرا زمانہ ہے اب جو میرا بڑھاپا آیا. یہ بات ہو رہی ہے بیفور ریولیشن, کہ بغیر
میوزک اور گانوں کے کچن میں عورت سے کام نہیں ہو رہا ہے، مسلسل ہونا چاہیے. تو اب کھانے کی بات ہو، ڈرائیونگ کی بات ہو، کھانا گھر کے کاموں کی بات ہو، آفس کی بات ہو، ہر جگہ میوزک چلتا. وہ بیک گراؤنڈ میوزک اور گانے اور اس طرح کے لوگ کہتے ہیں. چلے سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن بہرحال ایک عادت بن گئی. مجھے وہ نوجوان بھی ملا اور ملا ہے، ایسا نہیں کہ مذاق کر رہا ہوں مجھ سے، جس نے کہا مولانا مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے جب تک کہ بیک گراؤنڈ میوزک نہ چل رہا ہو. تو میں نماز پڑھتے وقت پہلے وہ کیسٹ لگاتا ہوں، اس کی ہلکی ہلکی آواز، اور پھر میں نماز پڑھ رہا ہوں. خلاصہ یہ میرے ایک سوال کا جواب ہے جو میں آپ کو بہت 1 گھنٹے کی تقریر 1 منٹ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ یزید بنا کیسے؟ جواب ہے میوزک کی وجہ سے. یہ پورا آپ اس کے یزید کی حالات دیکھیے، اس کی ماں جو بہت مشہور اپنے زمانے کی سنگر تھی اور عیسائی عورت تھی، پورے حالات دیکھیے. بہت خطرناک چیز ہے یہ. تو ایک مثال کے طور پہ آ گئی ہے، تو پوری تقریر اس کے اوپر لگ رہا ہے کہ میں نے آج پوری تقریر کی، اس کی بات نہیں کر رہا. کہہ رہا ہوں عادت بن گئی، نہیں چھوڑا جاتا. مزہ آتا ہے اس کے اندر. مومنوں کا مجمع ہے، صاحبان ایمان کا مجمع ہے. اس مجمع میں کتنے لوگ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو نماز شب کے پابند ہیں. اس لیے میں اسٹرانگ مثال نہیں دیتا، ورنہ جو شراب کے عادی بن جاتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ بغیر شراب کے کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ اتنی قربانی میوزک ہے، حجاب ہے، نماز ہے، یہ نہیں دی جاتی اس اللہ کے لیے جو روزانہ باقی ساری چیزیں چھوڑے 1440 منٹس کی جو اس نے آپ کو زندگی دی اور یہ سانس دیا. یہی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جن کو ریئلائز، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں، یہ قربانیاں، یہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کے لیے، یہ کچھ بھی نہیں. اللہ نے تو اتنا دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ پہ قربان کر دیں، ہم اپنی جگر کے ٹکڑوں اور اپنی اولادوں کو اللہ پہ قربان کر دیں. میدان کربلا آپ کو اسی کی ایگزامپل نظر آئے. وہاں کسی ماں کی یہ خواہش نہیں تھی کہ میرا بیٹا بچ جائے. ہر ماں کی خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا سب سے پہلے مرے. اب یہ جملہ آیا تھا نا مجلس میں کہ کوئی ایسی نیوز آتی ہے تو ہر ایک کی خواہش ہے سب سے پہلے یہ نیوز میں لوگوں تک پہنچوں. یہ قرآن اور امام نیکیوں کے لیے کہہ رہے سارعوا الی مغفرۃ والخیرات. جب کوئی نیکی کا کام ہو سارے اس صورت کے ساتھ دوڑ کے جاؤ، کوشش کرو کہ یہ نیکی کا کام سب سے پہلے تم کرو. مثلا اب مجھے انگلش تو آتی بھی نہیں ہے اور کچھ وہ آواز بھی تھوڑی لو تھی، تو غالباً کوئی ڈونیشن کی بات ہو رہی تھی. مثلا میرا اندازہ یہ ہے. اب سارے کوشش یہ ہو کہ اس میں سب سے پہلے ہمارا نام ہونا چاہیے. یہ ہر نیکی کے لیے اسلام نے اصول بنایا ہے. چنانچہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور ٹائم بہت گزر گیا. جلدی کرو، فوراً کرو، جلدی. فوراً کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے کرو. اسی لیے آپ دیکھیں نماز کتنا اللہ نے ہم کو ٹائم دیا ہے. ظہر کا ٹائم کتنے گھنٹے تک رہتا ہے، لیکن جتنا ثواب اول وقت کا ہے اتنا ثواب آخر وقت کا نہیں کہ یہ مومن. تو اب یہ تو بات ہو رہی ہے ہمارے آپ کے لیول کی. کربلا میں ہر ماں یہ چاہ رہی تھی کہ نہ صرف یہ کہ اس کا بیٹا راہ خدا میں مارا جائے، بلکہ سب سے پہلے مارا جائے. عجیب انداز تھا کربلا کے ان بچوں کا کہ وہاں پہ مائیں ہر ایک کے بچوں کے لاشے پہ روئی. رونے میں اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جب ان کے اپنے بچے آتے تھے کوئی ماں نہیں روتی. لیلا قاسم کے لاشے پہ روئی، لیلا انو محمد کے لاشے پہ روئی، لیلا اصغر کے لاشے پہ روئی یا اصغر کا شہادت تصور کر کے روئی. اکبر کے لاشے پہ نہیں. ام فروہ اکبر کے لاشے پہ روئی، انو محمد کے لاشے پہ روئی، اپنے قاسم کے لاشے پہ نہیں روئی. اور پھر بھی یہ سب کہنے کے بعد بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. خوش زینب کبریٰ کا جملہ ہے نا کہ جب آقا حسین کے لاشے کو 11 محرم کو دیکھا، خدا بندہ یہ ہمارے خاندان کی طرف سے تیرے لیے قربانی ہے، آدھا قربان. بات بہت پھیل رہی. لیکن ایک اعتبار سے سب سے زیادہ دردناک شہادت، ٹریجک شہادت انو محمد کی. اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے شروع میں بھی ایک جملہ کہا کہ انو محمد کربلا کے وہ شہید تھے کہ ان کی ماں خود تو ماتم کر ہی نہیں رہی ہے، بیویوں کو بھی روک رہی ہے کہ نہیں ماتم نہیں کرو. خود اکبر کے لاشے پہ زینب کس طرح روئی، یہ آپ 2-3 دن کے بعد مجھ سے بھی سنیں گے اور ساری زندگی سنیں. یعنی بیویوں کو روکا نہیں جا رہا ہے، دوسرے لاشوں پہ ماتم کر رہے تھے. اپنی اولاد کا ماتم نہ کرو، سمجھ میں آتا. لیکن انو محمد کے لیے تو زینب نے کہا میں خود بھی نہیں روں گی اور کسی اور کو بھی نہیں رونے دوں گی. حتیٰ حالت یہ تھی کہ بعض کتابوں میں لکھا
اب یہ حدیث کی وہ کتابیں تو ہیں نہیں کہ جس کو ہم اس طرح سے ایتھنٹک اس کا کرائٹیریا بنائیں. لکھا کہ جب اہل بیت شام میں رہا ہوئے تھے اور کٹے ہوئے سر آئے تھے ان کے, تو ہر بیوی کو سر دیا تھا. اون محمد کا سر زینب نے اپنی گود میں نہیں لیا. حتیٰ شام کی عورتیں آ کے پوچھ رہی تھی مولا سجاد سے یا دوسری عورتوں سے کہ کیا یہ جو دو کٹے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ بھئی فروہ نے قاسم کا سر اپنی گود میں لے لیا, لیلا نے اکبر کا سر اپنی گود میں لے لیا, رباب نے اصغر کا سر اپنی گود میں لے لیا, ام کلثوم کی اگر اولاد نہیں ہے تو چھوٹا بھائی اولاد کی طرح عباس کا سر گود میں لے لیا. یہ دو بچوں کو, ان کا کوئی والی نہیں ہے, کوئی وارث نہیں ہے, کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے کہ یہ گوشے میں ہے؟ تب مولا سجاد کو کہنا پڑا تھا کہ ان کا وارث تو میں ہوں, ان کا ماتم تو میں کروں گا. زینب تیار نہیں. میدان کربلا میں شب عاشور ہر بیوی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی. صرف ایک بیوی ایسی تھی جو شب عاشور بھی بہت رو رہی تھی, وہ انشاءاللہ آپ مجھ سے بھی شب عاشور ہی کی رات کو سنیں گے. اصغر کی ماں صرف وہ روئے, باقی ہر بیوی شب عاشور اپنے اپنے خیمے میں. اللہ آپ کو خیمہ گاہ میں لے گیا ہے, اور آج کل تو لوگ اتنے جا رہے ہیں, بار بار جاتے ہیں. یہ خیمہ اس بیوی کا, یہ خیمہ اس بیوی کا, ہر خیمے کے اندر آقا حسین نے شب عاشور دو امتحان لیے تھے. ایک مردوں کا امتحان لیا تھا مغرب کی نماز کے بعد چراغ گل کر, وہ آپ مصائب سنیں گے بھی اور سنے بھی. اور آدھی رات کے بعد آقا حسین اپنے خیمے سے نکلے. خیمہ گاہ میں آج بھی حسین کا خیمہ تو ہے نا, بیک ٹو بیک جناب زینب کے خیمے سے ملا ہوا ہے, وہاں سے نکلے. اب ان کو عورتوں کا امتحان, وہ مردوں کا امتحان تھا جو چراغ گل کر کے لیا گیا. عورتوں, آقا نے تمام اس پورے علاقے میں صرف سیدانیوں کے خیمے تھے یا بنی ہاشم کے, تو خیر تو نہیں تھا. ایک ایک خیمے کا حسین دورہ کر رہے, باہر سے دیکھ رہے, باہر سے. اور واقعا دیکھا ہر بیوی کل کی جہاد کے لیے نہ صرف یہ کہ تیار ہے بلکہ تڑپ رہی. اور اسی حالت میں دیکھا کہ زینب کبریٰ نے اپنے خیمے میں اون کو بٹھایا, اپنے سامنے محمد کو بٹھایا, اور ان کو یاد دلایا جا رہا, بیٹا اون و محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور تم حیدر کرار کے نواسے ہو. پرانی جنگوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی میدان میں جاتا ہے, ہر جنگ کا, چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی, وہ اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے, میں کون. جیسے خیبر میں مولا نے کہا نا لذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا. ہر ایک طریقہ ہوتا. زینب نے کہا بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو, مولا کائنات کے بعد پیغمبر کی زندگی کا سب سے بہادر سپاہی, اور حیدر کرار کے نواسے ہو. لیکن خبردار کل میدان میں یہ نہ کہنا کہ میں جعفر طیار کا پوتا ہوں, یہ نہ کہنا میں حیدر کرار کا نواسا ہوں. ایسا جہاد کرنا کہ دشمن پکار اٹھے کہ تو جعفر طیار نظر آ رہے, یہ تو حیدر کرار نظر آ رہے. 9 سال کے بچے سے 10 سال کے بچے سے ماں اگلی وصیت بڑی عجیب کرتی, بڑی عجیب وصیت کرتی ہے شب عاشور. کہتی ہے بیٹا مجھے پتا ہے, میں نے تمہیں پالا ہے نا, مجھے پتا ہے تم جعفر طیار اور حیدر کرار کی بہادری کے وارث ہو. جب تم فرات پہ قبضہ کر لو گے, پورے یقین کے ساتھ ماں کہہ رہی ہے, جب تم دریائے فرات تک پہنچ کے قبضہ کر لو گے تو خبردار تمہاری ماں یہ نہ سنے کہ تم نے پانی پی لیا. جب تک کہ پہلے اصغر کو پانی نہیں ملے اس وقت تک پانی نہ پینا. اور ایک بار دونوں بچے جوش میں انگڑائی لیتے ہیں کہ اماں کل دیکھنا ہمارا جہاد کیسا ہوتا. اگلے دن صبح کا وقت آ گیا. حسین نے ترتیب یہ رکھی کہ پہلے اصحاب قربانی دے رہے, انتظار ہوتا رہا. اور جیسے ہی بنی ہاشم کی باری آئی, سب سے پہلے زینب کبریٰ نے کہا بیٹا اون, بیٹا محمد تمہیں مقتل میں جانا. لیکن سب سے پہلے اون و محمد نہیں گئے, علی اکبر گئے. زینب نے دیکھا اکبر کا لاشا آیا, پھر کہا اون و محمد تمہیں جانا. ہر شہید کا لاشا آتا ہے لیکن اون و محمد نہیں گئے. اب جو اون و محمد آئے ایک لاشے کے ساتھ, تو ماں نے انتہائی ناراضگی کے عالم میں منہ پھیر لیا. ہماری اور آپ کی ایک عام ماں ہم سے ناراض ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت تباہ. اون و محمد کی ماں تو ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ہیں. بچوں نے دیکھا ماں ناراض ہے, تڑپ کے کہا اماں ہماری غلطی تو بتا دے.
کہا میرے اکبر کا لاشا آ گیا, میرے قاسم کا لاشا آ گیا, اور تم اب تک زندہ ہو, تمہارے لاشیں نہیں آئے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اماں کسی سے بھی پوچھ لیں, سب سے پہلے ہم دوڑ کے ماموں کے پاس جاتے ہیں, لیکن ماموں ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے. دیکھیں ایک جملہ آپ کے ذہن میں تو ہے نا, اور آپ سنیں گے بھی اور ہر سال سنتے بھی, کہ زینب کو علی اکبر سے اتنی محبت تھی کہ اپنی اولاد سے زیادہ, باقی بات نہیں کہہ رہے. جب زینب کو بھائی کی اولاد سے اتنی محبت ہے تو کیا حسین کو زینب کی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوگی؟ بار بار جاتے ہیں اور ماموں منع کر دیتے ہیں. زینب نے کہا اچھا چلو میں تمہیں اجازت دلواتی ہوں. حسین کے پاس آئیں, چونکہ جناب قاسم کے مصائب میں بھی ایک ذرا سملر جملے ہیں, اس لیے میں وہاں پڑھوں گا, آج چھوڑ رہا ہوں. اور حسین سے کہا کہ میرے بچوں کو میدان میں جانے دو. بہن کے مجبور کرنے پہ حسین تیار تو ہوئے, بچے چلنے لگے, روک دیا, کہا بھی رک جاؤ بھیا ایک کام اور کرنا. اس ٹینٹ میں گئی کہ جہاں سامان رکھا تھا, اور باکس کھول کے 2 امامے لے کر آئیں اور ایک مرتبہ حسین کے سامنے رکھے. کہا ان میں سے ایک امامہ ان کے دادا جعفر طیار کا ہے, اون کو یہ امامہ پہنا, ایک امامہ ان کے نانا اور میرے بابا حیدر کرار کا ہے, محمد کو یہ امامہ پہنا. بچے چھوٹے ہیں تو کیا ہوا, جائیں گے اسی شان سے جو جعفر طیار کی شان ہے, جو حیدر کرار کی شان ہے. دونوں بچے اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں بھی جناب قاسم کی طرح انہیں بھی گود میں لے کے بٹھایا گیا, اور یہ گھوڑے پہ چلے اور جہاد کیا. اور ایسا جہاد کے واقعاً فرات پہ قبضہ ہونے والا ہے. عمر سعد چیخا ایک سپاہیوں, یہ بچے حیدر کرار کے بچے ہیں, اس طرح نہیں مار سکتے, ان کو الگ کر دو, ان کو اس طرح الگ کرو, دونوں ساتھ لڑ رہے ہیں نا, الگ کرو, اس کے بعد ان کا مارنا آسان ہے. ایک مرتبہ فوج نے اب ان پہ حملہ نہیں کیا, ان کو الگ کرنے کے لیے بیچ میں فوج آئی, اور تھوڑی دیر گزری تھی, آن بھی گھوڑے سے زخموں سے چور زمین پہ گرا. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, محمد بھی زخموں سے چور زمین پہ گرا. اور دونوں نے ایک بار حسین کو سلام کیا. حسین اور عباس ابھی زندہ ہے نا, دوڑ کے آتے, اور ایک مرتبہ ایک لاشا حسین نے اٹھایا, ایک لاشا عباس نے اٹھایا. اب پہلے زمانے میں ہر فوج کا طریقہ تھا, اور یزیدیوں کا تو خاص طور پہ طریقہ تھا, کہ جب کسی کو شہید کرتے تھے نا, تو پھر وہ جو فوجی نقارے ہوتے ہیں, بغل ہوتے ہیں, طبل ہوتے ہیں, ڈرم ہوتے ہیں, وہ بجانے لگتے خوشی کے عالم میں. چنانچہ ادھر یہ لاشیں زمین سے اٹھائے گئے, اور ادھر فوج میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے. اچھا بیویاں خیمے کے اندر, انہیں نہیں پتا ہوتا, ہر شہید کے لیے انہیں نہیں پتا ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے. جب اس طرح سے یہ طبل یا نقارے یا ڈرم بجتے ہیں, تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مارا گیا, اور وہ ماتم شروع کر دیتی. ادھر جو اب یہ جو طبل بجنے لگے, نقارے بجنے لگے, تو ادھر بیویوں نے خیمے میں ابھی ماتم شروع کر دیا, لاشیں تو آ رہے ہیں, ماتم شروع کر دی. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا, اب یہ ایک مرثیہ کا ایک مصرع ہے, وہ ایک شعر ہے, وہ میں پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ زینب نے کہا بیویوں خاموش ہو جاؤ, باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے. ماتم نہ کرو, خود دوسروں کو بھی روک رہی ہے. ایک بار حسین یہ دونوں لاشیں لے کے آئے, زینب کے قریب پہنچے, لاشیں زمین پہ رکھے, اون مر چکا ہے, محمد آخری سانسیں لے رہا. حسین نے کہا زینب ایک میری خواہش ہے, یہ ابھی زندہ ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے نا, بس اس کو ایک بار سینے سے لگا لو, ایک بار کلیجے سے لگا لو. ماں تو پھر بہرحال ماں تو ہے نا, جھکی, محمد کے سینے سے لگایا, آنکھ میں آنسو, ایک آنسو آیا, اور محمد نے صرف ایک سوال کیا. محمد دنیا سے گئے اور تابوت ابھی آ جائے گا. محمد نے صرف ایک سوال کیا, اماں اب تو تو ہم سے راضی ہو گئی ہے نا, اماں اب تو تو ہم سے راضی ہو گئی ہے نا. ہائے اون, ہائے محمد, کھڑے ہو کے زینب جو بھی یہاں طریقہ ہے زینب کبریٰ کو پرسا دیجیے, ہائے اون, ہائے محمد. زینب نے رو کر کہا,